اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نواسہ رسول، جگر گوشہ حیدر و بطول، حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں، اسلام کے وہ درخشندہ ستارے ہیں کہ جو اپنی بہادری، دلیری، جرت، بے باکی، حوصلہ مندی، سچائی اور عفو و درگزر اور بردباری کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے اندر یہ صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت، آپ کی تربیت اور آپ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم محترمہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور اتنی بہترین تربیت یافتہ ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھوں میں گھر کے کاموں کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، جو سردار جو دو جہاں ہیں، سید الانبیاء ہیں اور اس وقت کے موجودہ انسانیت کے سردار ہیں، اور ان کے پاس اگر وہ چاہتے تو وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، تو انہوں نے جا کے اپنے ہاتھوں کے چھالے جب اپنے عظیم بابا کو دکھائے اور ان سے غلام طلب کیا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں آپ کو غلام یا لونڈی کام کرنے کے لیے نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ گھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کے بعد وہ کر لیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، آپ کے درجات بھی بلند کرے گا اور آپ کی دن بھر کی تھکاوٹوں کو بھی دور فرما دے گا۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بہترین تربیت یافتہ ماں کی گود میں پلنے والے سب سے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی اسی طرح تاریخ کے اندر نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حرب و ضرب اور جنگ جن کا ایک شوق و ذوق تھا اور جن کی ایک طبیعت کے اندر یہ چیز رچی ہوئی تھی کہ وہ کفر کے خلاف بڑے تیز تھے اور اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور یہی ان کا مزاج تھا عمومی زندگی کا، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی جنگ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا کہ علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا بہترین اور خوبصورت نام حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس نام کی جیسے کہ کسی بھی نام کا شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے خوبصورت نام کا ان کی شخصیت کے اوپر بھی بڑا گہرا اثر تھا، اور اوپر سے تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے، آپ کی شفقتوں سے بہرہ مند ہوتے تھے، اور آپ کے اور میرے بچے گھروں کے اندر کھیلتے ہیں، صحن کے اندر کھیلتے ہیں، کمرے کے اندر کھیلتے ہیں، یا باہر گلی بازار کے اندر کھیلتے ہیں، یا اسکول کے گراؤنڈ کے اندر کھیلتے ہیں۔ یہ کتنے عظیم الشان نواسے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا بچپن مسجد نبوی کے ممبر کے گرد کھیلتے ہوئے گزرا ہے، مسجد نبوی کے صحن کے اندر کھیلتے ہوئے گزرا ہے، ان پاکیزہ جگہوں کے اوپر ان کا بچپن گزرا ہے، اور صحابہ کرام کی محبتیں ان کے اوپر نچھاور ہوا کرتی تھیں، اور صحابہ کرام کی محبتوں کا مرکز و محور رہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان کو اٹھایا کرتے تھے، اپنی گودوں میں لٹایا کرتے تھے، ان کے بوسے لیا کرتے تھے، اور ان سے محبت و پیار کا ایک انسیت کا تعلق تھا۔ اور تعلق کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما واحبہما فاحب من یحبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو بھی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق صحابہ کرام کیوں نہ ٹھہرتے؟ تو حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور عظیم والدین کی تربیت لیے ہوئے، صحابہ کرام کی محبت کے عملی مظاہر لیے ہوئے، یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں
تو تاریخ کے اندر ایک عظیم نام پاتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی خوبیوں کی وجہ سے تاریخ میں ایک الگ مقام ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک الگ مقام ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ان کی سیرت کا ہم بعد میں کسی دن تذکرہ کریں گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑی ہی بردباری، بڑا ہی حلم اور بڑا ہی محبت والا انداز پایا جاتا تھا، اور وہ ہر موقع پہ بڑے حوصلے والے فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا تو 6 ماہ تقریباً ان کی خلافت رہی، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک بڑے عرصے سے چلتی آ رہی خونریز جنگوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے اور مخالفت کے سلسلے کو روکنے کے لیے، اور جمل اور صفین کی جو پیدا کی گئی لڑائیاں تھیں اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں جو دلوں کے اندر عناد تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، اور عراق اور کوفہ اور دمشق کے درمیان جو بڑھتا ہوا خلیج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ دمشق کے اندر جا کر بیعت کی اور اپنی شرط و شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ صلح نامہ مرتب کیا۔ تو حضرات سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، یہ عظیم الشان کام کیا کہ آج بھی امت محمدیہ جس کی مقروض ہے۔ کیونکہ آپ تصور کریں کہ 14 صدیہ پہلے کا دور ہے اور خلافت راشدہ کا دور ہے، اور اس دور کے دوران خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بلوائی ان کو گھر کے اندر روک کر محصور کر کے شہید کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوارج کی طرف سے عبد الرحمن ابن ملجم ظالم ان کو شہید کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سلسلے کو تھمانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اور اس خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ بڑا عظیم الشان کردار کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ایک دن صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور اپنے قریب بٹھایا برابر میں، اور بڑی ہی شفقت اور محبت برے لہجے میں یہ بڑی عظیم الشان پیشن گوئی کر دی۔ فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور ویسے تو سیدنا حسن و حسین دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن سیدنا حسن کے بارے میں خاص طور پہ دنیاوی طور پہ بھی ان کو سردار قرار دیا کہ وہ شخصی طور پہ اپنی خوبیوں کے اعتبار سے بھی ایک سردار کا درجہ رکھتے تھے۔ فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان قریب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کے درمیان یہ صلح کا بہت بڑا کردار ادا کیا کہ آج بھی امت محمدیہ جس کی مقروض ہے اور مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا، آج بھی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، ان جیسا حوصلہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مخالفین کو گلے لگانے جیسا حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم۔